صحابہ اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں دیکھے تھے، اس لیے پریشان ہوتے. جب بھی کسی صحابی کو نزا کا ہوتا تھا تو فوری جاری تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہی چلے آتے. بجھتی شمعی صحابہ کے دور میں اعلان ہوا تھا کلمہ طیبہ کا، اگر اعلان کلمہ پڑھتے ہوئے صحابہ رخصت ہوتے تھے، مگر علقمہ کا معاملہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے نہیں آنا. صحابہ پریشان ہوتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، فوری دوڑے دوڑے آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ علقمہ کا نزا کا حالات شروع ہو گئے اور نزا کی کیفیت بڑھ گئی، طلب بڑھ گئی ہے اور طلب رہے ہیں، مگر ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا، کلمہ کا اشارہ بھی وہ نہیں کرتے. تو اللہ نے پوچھا کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ تو ہاں اس کا زندہ ہے. تو جاؤ فوری پیغام دو، پوچھو کیا وہ میری بارگاہ میں آتی ہے یا میں اس کے نام حاضر ہو جاؤں. جب صحابہ دوڑ کے کہنے لگے تو وہ دوڑی دوڑی ضعیفہ خاتون اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں نہ کرنا ہے ایسا؟ بولے اے بھیا بتاؤ یہ علقمہ کون ہے؟ بولے میرا گوشت جگر ہے یا رسول اللہ، میرا نور نظر ہے یا رسول اللہ، میرا بیٹا ہے. بولے ایسا؟ ماشاءاللہ تیرا بیٹا ہے تو بتا تیرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بولے رسول اللہ اچھا معاملہ ہے، بہت اچھا معاملہ ہے. تو بولے پھر ناراضگی کیا ہے اس سے؟ بولے یا رسول اللہ ایک مرتبہ میں کچھ اس کو کام کرنے کے لیے کہی تھی اور اس نے میری حکم پر اپنی بیوی کو ترجیح دے دیا. دیکھیے عزیزو دوستو غور سے سنو، بولے یہ صحابی ہے، علقمہ صحابی ہے، اور ان کی والدہ کہہ رہی کہ ایک مرتبہ میں نے کچھ کہا تھا، اس بات پر اپنی بیوی کو اس نے ترجیح دے دی، وہ مجھے بہت تکلیف پہنچی اور وہ تکلیف کا احساس آج تک میرے سینے میں ہے. بولے معاف کر دے. بولے یا رسول اللہ وہ مت بولیے، وہ بہت بڑی تکلیف ہے مجھے، میں معاف نہیں کر سکتی. بولے ٹھیک ہے جب تم معاف نہیں کر سکتی تو میں نہیں چاہوں گا کہ یہ محشر میں جہنم رسول ہو جائے. چلو لکڑیاں جمع کرو، سوکھ کی لکڑیاں جمع کرو. کس نے کہا یہ؟ دیکھیے یہ سارے احوال، یہ ساری باتیں جو روایت میں آ رہی ہے ہم کو وہ بددعا سے بچانے کے لیے جو اللہ کے رسول نے منبر پہ چڑھتے ہوئے فرمائی. یہ صحابی کی زندگی سے ہمیں راستہ مل رہا